are the major challenges of being a freelancer in Pakistan? یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. چیلنج ایک ہو تو بندہ سر بتائے. اپنا بزنس رن کرنے کے لیے کیا ہمیں ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل سا سوال آپ نے کر دیا ہے کہ ڈگری ہونا یا نہ ہونا اس میں بیٹر کیا ہے. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو آور ویری فرسٹ ایپیسوڈ آف دا سیریز ایڈورڈ ٹاکس بائی اے ٹو زی ایڈورڈ. ٹوڈے آئی ایم ود اے ویری اسپیشل گیسٹ مسٹر محمد عاطف تیمور. تو مسٹر عاطف تیمور کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ مس الحمدللہ. تو سر جیسا کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک سکسیزفل بزنس رن کر رہے ہیں, آپ آڈینس کو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں. آپ کو اس چیز کا آئیڈیا کہاں سے آیا, آپ نے اس کا اسٹارٹ اپ کیسے لیا؟ جی مس جرنی آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جو ہے وہ سنگل پرسن سے شروع ہوتا ہے. تو ان دا بگننگ میں بھی اکیلا تھا, پھر الحمدللہ کلائنٹس آتے گئے, لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو سب سے پہلے ہم نے ویب ڈیزائننگ سے کام سٹارٹ کیا تھا. میں جب اکیلا تھا ویب ڈیزائننگ کرتے تھے ہم. اس کے بعد ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے پارٹنر اٹیچ ہوئے ہیں محمد اویس, جن کو لے کے ہم نے آگے پھر جب ہمارے پاس کلائنٹیج کچھ مزید ہمارے پاس انکریز ہوتی جا رہی ہے تو پھر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ اب کام ہمارا جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. تو ہم نے ایک ٹیم جو ہے اس کو تشکیل دیا جس میں ہم نے پہلے ویب ڈیزائننگ کی ٹیم کو مینیج کیا. اس کے بعد پھر ہم نے سوشل میڈیا, گوگل ایڈز, اس طرح سے ہم نے پھر گرافکس, برانڈنگ, یہ ساری ٹیم جو ہے ایس سی او کی ٹیم ہم نے پھر مینیج کی. تو یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹیم کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتے گئے ہیں. تو سر اس وقت اے ٹو زی کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ ایز اے کو فاؤنڈر آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کون سا رہا؟ دیکھیں اے ٹو زی ایڈورڈ پہ ہم جو ہے نا وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تمام سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ ویب ڈیزائن ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, گوگل ایڈز ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, کنٹینٹ رائٹنگ یا گرافک ڈیزائننگ. اس کے علاوہ اب جیسے آٹومیشن کا دور ہے تو اب اے آئی آٹومیشن کے تھرو بھی ہم اپنے کلائنٹ کو جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے بزنس کو وہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آٹومیشن کے تھرو. جہاں تک بات ہے چیلنجز کی, تو ایک چیلنج جو ہمیشہ سے آئی گیس ہو کہ ہر فرم کو رہتا ہی رہتا ہے, وہ ہے ایک اسکلفل پرسن کا آپ کو مل جانا. تو ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اسکلفل پرسن چھوٹے شہر میں ہونے کی وجہ سے شاید نہیں مل پائے, لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہمارے پاس ٹیم ہے, ہم 50+ ٹیم ممبرز ہیں الحمدللہ کہ ہم اپنے پورے ریجن میں چیلنج کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جو کمپیٹنسی, جو اسکل لیول ہمارا ہے وہ کہیں کسی کے پاس نہیں ہے. جس طرح سے ہم بزنسز کو گرو کر رہے ہیں ڈیجیٹلی, اس طرح سے کوئی بھی نہیں کر پائے گا. اچھا سر, تو آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایسے کون سے نیو ٹرینڈس دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دیکھیں ٹرینڈز کو فالو کرنا ہی آپ کی سکسیس ہے. اسی طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جب آپ آتے ہیں تو نیو ٹرینڈز میں آپ کے پاس سب سے پہلے اے آئی آ جاتی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا رول پلے کر رہی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو آپ اے آئی بوٹس بنا دیتے ہیں جو آپ کے لیے کلائنٹ ہنٹنگ سے لے کے اس کو پروجیکٹ ون کرنے تک ساری کنورسیشن ہی آپ کا بوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس کے علاوہ آپ جب دوسری اینگل پہ جاتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے, اس میں آپ شارٹ فارم ریلز کی طرف چلے جاتے ہیں جو اے آئی جنریٹڈ بن رہی ہیں. اب اے آئی کریکٹر بن جاتے ہیں جس میں آپ کو ماڈلز کو, انفلوئنسر کو بہت زیادہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اے آئی ماڈلز ہی جو ہیں وہ بالکل ہیومنائزڈ ہوتے ہیں اور ریئلسٹک ہوتے ہیں, جو آپ کے ایڈ کو ہیومن سے بھی اچھا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو آٹومیشن ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نیو ٹرینڈز ہیں اس میں یہ چیزیں شامل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ لوکل ایس سی او میں آپ کو اے آئی بہت زیادہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. فار ایگزامپل آپ کا گوگل میپ کا آپ کی لوکیشن ہے, آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی سرچ میں آپ کی گوگل میپ کی لوکیشن جو ہے وہ ہائیلی رینکڈ ہو. تو اس میں بھی اے آئی کے تھرو آپ اپنی جو جی پی ٹیز جتنے بھی ہیں, بنگ کا اے آئی ہے, جیمنائی ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی آپ کے اے آئی پلیٹ فارمز ہیں, آپ ان کے اوپر اپنے کنٹینٹ کو آپٹیمائز کریں. آپ کا جو سرچ ریزلٹس ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو اے آئی کا سرچ ریزلٹ شو ہوتا ہے. تو اے آئی کے بغیر آپ کہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ گروتھ کر سکتے ہیں, تو اب آج کے دور میں یہ امپاسبل ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے جو نیو ٹرینڈ ابھی اے آئی کا ہے, آپ نے اس کو ہر سروس میں امپلیمنٹ کرنا ہے, چاہے ویب ڈیزائن کر رہے ہیں, چاہے کنٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں, چاہے ایس سی او کر رہے ہیں, چاہے گوگل ایڈز کر رہے ہیں, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ تو اس میں آپ نے اے آئی کو ضرور امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا کیا سر اپنا بزنس رن کرنے کے لیے کیا ہمیں ڈگری کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا کنٹروورشل سا سوال آپ نے کر دیا ہے کہ ڈگری ہونا یا نہ ہونا اس میں بیٹر کیا ہے. ڈگری از آلویز بیٹر ود دا بزنس. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ بزنس نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ بیٹر بزنس کر سکتے ہیں. ایک وداؤٹ ڈگری بندہ جب کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کا وہ گول نہیں سیٹ ہوگا جو ایک ڈگری والے کا ہوگا. اور ڈگری میں بھی اسپیسیفکلی جو کچھ پروفیشنل ڈگریز ہیں انہی میں آپ کو کچھ بینیفٹ ملتا ہے جو مارکیٹ میں آپ بزنس میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. ادر دین دیٹ جو ڈگریز ہیں جن کا پاکستان میں اسکوپ ہی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی وہ ڈگریز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کا آپ کے بزنس سے لنک بھی کوئی نہیں ہے.
اور جو ڈگری بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کا آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. اچھا سر، تو آپ اپنی ٹیم میں ایک پازیٹیو اینڈ اسٹرانگ ریلیشن کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں اب آپ کچھ کمزوریاں بھی میری جاننا چاہ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا ریلیشن شپ وہ امپلائیز والا نہیں ہے. ہم لائک اے فیملی ہیں اور بڑا فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں سب سے بڑی جو چیز ہے نا، میں بینگ اے جنرل مینیجر یہاں پہ ایزی اپروچ ہوں سب کے لیے. جس کو جو بھی ڈسکس کرنا ہو، کسی کو کوئی ٹربل ہے، پرابلم ہے، انٹرنل پرابلم ہے، وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ شیئر کر لیتا ہے. اس کا ہم فوری طور پہ رن ٹائم پہ ہم سولوشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. سیکنڈلی یہاں پہ جو فائنینشلی جو اپرچونیٹیز ہیں اے ٹو زی ایڈورٹ پہ، وہ آئی ایم شیور کہ یہاں پہ آپ کو کسی اور جگہ پہ نہیں ملنے والی. تو میری ٹیم جو ہے وہ میری فیملی کی طرح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میری ٹیم میرے ساتھ 5 6 7 سال سے، جب سے ہم نے کمپنی بنائی ہے، جو ہماری بنیاد میں ہمارے ٹیم ممبرز ہیں وہ آج تک ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. Sir, one of the most important skill that people should learn if they are doing digital marketing. دیکھیں اسکل کوئی بھی آپ سیکھتے ہیں نا، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، سب سے پہلے آپ کو کمیونیکیشن اسکل سیکھنی ہے. اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل نہیں ہے تو بلیو می، آپ کے پاس جون سی مرضی اسکل ہے، اگر آپ کسٹمر سے، کلائنٹ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ پروجیکٹ ون کر ہی نہیں سکتے. کمیونیکیشن اسکل اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کام نہیں بھی آتا، آپ کمیونیکیٹ کر کے کلائنٹ کو سیٹسفائی کر کے آپ ان سے پروجیکٹ ون کرتے ہیں اور پروجیکٹ کو آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں. اس لیے جو کمیونیکیشن اسکل ہے وہ آپ کو سب سے پہلے سیکھنی ہے. اچھا سر، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہر اسمال بزنس کی بھی ڈیجیٹل پریزنس ہونی چاہیے، چاہے ان کا بجٹ لو ہی کیوں نہ ہو؟ کیسے؟ ڈیجیٹل پریزنس جو ہے نا جی، بزنس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ڈیجیٹل پریزنس بڑی ضروری ہے. آپ کسی بھی نیش میں چلے جائیں گے، آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہوں گے، اب ہر بندہ جو ہے وہ ایز کی طرف جا رہا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ آن کال میرا کام ہو جائے. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ایک چھوٹے سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے اگر الیکٹریشین چاہیے تو میرا بھی دل کرے گا میں گوگل کروں بھائی کون سا الیکٹریشین ہے، اس کی ریویوز، اس کی ریٹنگ دیکھوں، اس کی اویلیبلٹی چیک کروں، اور اس کے ساتھ میں اپوائنٹمنٹ بک کر کے اپنا کام کروا لوں، بجائے اس کے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، کہیں شاپس پہ جاؤں، وہاں پہ جا کے میں الیکٹریشین کو ڈھونڈوں، وہ ملے نہ ملے. تو ڈیجیٹل پریزنس ہر بزنس کی انتہائی ضروری ہے. سر، فریشر ڈیجیٹل مارکیٹرز کے لیے آپ کون سی 3 ٹپس دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جب آپ سیکھ لیتے ہیں نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ، تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا پورٹ فولیو کے لیے آپ لوگوں کا فری میں کام کریں. جو بھی آپ کے نیئر بائی ہیں، لوکل بزنسز ہیں، آپ ان کو فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کریں. آپ کا پورٹ فولیو بھی بنے گا، آپ کا ایکسپیرینس بھی بنے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں، لوکل بزنسز کے بعد آپ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، تو آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جانی چاہیے. تو جب آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل سیکھ لی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمیونیکیشن اسکل بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے، جو آپ نے آگے انٹرنیشنلی انگلش میں آپ نے لوگوں کو پیچ کرنا ہے. تھرڈلی یہ ہے کہ آپ نے پیشنس رکھنا ہے. آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی ایسی اسکل جو لیجٹ اسکل ہے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے کوئی کورس کیا ہے، کوئی آپ نے اسکل لرن کی ہے، کل سے آپ کو کچھ ڈالرز جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو پیشنس رکھنا ہے، آپ کو کلائنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کالز کرنی ہے، ای میلز کرنی ہے. جس بھی سورس سے آپ کلائنٹ ہنٹنگ کریں گے، آپ کو ٹائم دینا ہے، کلائنٹ کو ٹائم دینا ہے. کلائنٹ کے ٹائم کے مطابق آپ نے خود کو اویلیبل کرنا ہے. جب آپ کسی لیول پہ ہوں تو پھر جا کے آپ کلائنٹ سے کہیں گے بھائی آپ میرے ٹائم پہ آؤ. اس سے پہلے آپ کو خود کو 24/7 کلائنٹ کے لیے اویلیبل کرنا ہے، تاکہ آپ کچھ اچھے کلائنٹ گیٹ کر سکیں اور اپنی کچھ آپ ورتھ بنا سکیں مارکیٹ میں. سر، وٹ یو تھنک انفلوئنسر مارکیٹنگ اب اوور سیچوریٹڈ ہو رہا ہے یا اسٹل اپنی گروتھ فیز پہ ہے؟ انفلوئنسر جو ہے نا، انفلوئنسر مارکیٹنگ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ریجن میں. ہر انفلوئنسرز کا جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مارکیٹ ہے. پاکستان میں انفلوئنسر مارکیٹنگ یا انفلوئنسر کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. یو ایس اے، یو کے میں انفلوئنسر کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پہ ہر وہ بندہ جو 2-4 ہزار 5 ہزار فالوور لے لیتا ہے، وہ خود کو ایک بڑا انفلوئنسر سمجھ لیتا ہے اور وہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. اب وہ پروڈکٹ کی اچھے برے کی تمیز کو چھوڑ کے سائڈ پہ رکھ کے وہ اس پروڈکٹ کو 5 اسٹار ریٹنگ دے دیتا ہے اور وہ اس کو سیل کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے پیسوں کے لیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انفیئر ہے. اوور سیچوریٹڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس مارکیٹ کو، لیکن اس میں ابھی جب اے آئی ماڈلز آ گئے ہیں جو انفلوئنسرز کا کام کر رہے ہیں، ان کی جگہ پہ وہ اے آئی ماڈلز کام کر رہے ہیں، تو اس میں مجھے یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ لگتا ہے کہ جو چھوٹے انفلوئنسرز ہیں ان کی مارکیٹ اب ختم ہوگی. اب جو بڑے انفلوئنسرز ہیں جن کا بگ امپیکٹ ہے مارکیٹ میں، وہ تو سروائیو کریں گے، لیکن جو چھوٹے انفلوئنسرز ہیں
وہ جو ہے نا ان کو آٹو اے آئی جو ہے نا وہ ان کو ریپلیس کر لے گی, آئی گیس سو. سر اف یو گیٹ اے چانس ٹو لانچ یور کمپنی ان فارین تو آپ کس کنٹری میں لانچ کرنا چاہیں گے اور کیوں؟ چانس کی بات نہیں ہے مس, الحمدللہ ہم یو کے, یو اے ای اور یو ایس اے میں آلریڈی لانچ ہے, ہم رجسٹرڈ ہیں, وہاں پہ ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو بیسٹ مارکیٹ ہے وہ یہی ہے, گلف کی, یو کے, یو ایس اے. سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں مارکیٹ آپ نے خود بنانی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ دبئی میں پچ کر رہے ہیں تو آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں, آپ یو کے میں کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں مل رہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کہاں پہ پچ کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. تو کنٹری جون سا بھی ہو, اٹ ٹوٹلی ڈپینڈز آن یو کہ آپ وہاں پہ کس طرح سے اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. سر وٹ از دا موسٹ بورنگ تھنگ ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ وائی؟ دیکھیں بورنگ جو ہے نا, بورنگ آپ جو سمجھا جاتا ہے مارکیٹ میں, جو ہمارے امپلائیز میں بھی ہم نے جو چیز دیکھی ہے, جو ہم نے یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو ہمارے امپلائیز جو کر رہے ہیں نا بیک لنکنگ, ایس سی او میں جو کام کر رہے ہیں, وہ بڑی جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. سیکنڈلی جو کولڈ کالنگ کر رہے ہیں, کولڈ ای میل کر رہے ہیں, وہ بڑی جلدی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. وہ بورنگ سب سے زیادہ لگتا ہے کیونکہ اس میں رن ٹائم پہ کوئی فیڈ بیک آپ کو مل نہیں رہا ہوتا. ایس سی او میں جب آپ بیک لنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے وہ جب تک وہ انڈیکس نہیں ہونے, ان کا امپیکٹ نہیں آنا, آپ کو آپ کے کام کی ورتھ کا اندازہ نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں بالکل ہی یوز لیس کام کر رہا ہوں جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اور رینکنگ تو تبھی آنی ہے جب انہوں نے گوگل نے کرال کرنا ہے, ان کو انڈیکس کرنا ہے, تب ان کا کوئی امپیکٹ آنا ہے اور تب جا کے آپ کی رینکنگ امپروو ہونی ہے. سیم وے میں جب آپ کولڈ کالنگ, کولڈ ای میلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ انتہائی بورنگ کام لگ رہا ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ آپ ون وے میسیج کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا آگے سے. بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو رن ٹائم پہ کوئی رسپانس آ جائے ای میل کا, یس نو میں بھی آ جائے تب بھی بڑی بات ہے, لیکن رن ٹائم پہ آپ کو رسپانس نہیں آ رہا ہوتا. تو جو بندہ ای میل مارکیٹنگ, کولڈ کالنگ کر رہا ہے, ایس ایم ایس کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت بورنگ جاب ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. سر اف یو گیٹ اے چانس ٹو ڈیلیور لیکچر ان لوکل یونیورسٹی تو ایسی کون سی چیز ہے جو آپ یوتھ کو سمجھانا چاہیں گی؟ یونیورسٹی میں لیکچر جب ہم دیتے ہیں یوتھ کو, ہمارا ایکسپیرینس ہے گجرات یونیورسٹی میں, یونیورسٹی آف گجرات میں ہم نے ملٹیپل لیکچر ڈلیور کیے ہیں. تو اس میں میرا جو مین موٹیو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے یوتھ کو بتانے کا کہ سوشل میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے وہ ریئل ٹائم میں ویسا نہیں ہوتا. آپ نے یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بندہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ بھی گولڈ دکھا رہا ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ گولڈ ہی ہو یا وہ اس کا اپنا ہی ہو. ٹھیک ہے, آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے گروتھ تب کرنی ہے جب آپ نے خود سے کسی چیز کو سیکھنا ہے, اس کو ٹائم دینا ہے, اس کے اوپر ہارڈ ورک آپ نے کرنا ہے, تو پھر جا کے آپ کی گروتھ ہونی ہے, پھر جا کے آپ کے پاس کلائنٹ آنے ہیں, پھر جا کے آپ کے پاس کچھ ارننگ ہونی ہے. تو کوئی بھی شارٹ کٹ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ چاہے کرپٹو میں لے لیں, آپ فوریکس میں چلے جائیں, آپ این ایف ٹیز میں چلے جائیں, آپ جس بھی چیز میں جائیں گے, آپ ایم ایل ایم میں چلے جائیں, یہاں پہ بڑا زیادہ رجحان ہے, بندے ایڈ کرا لو, ملٹی لیول مارکیٹنگ, جو فیک جو اسکیمز چل رہے ہوتے ہیں فیک اپلیکیشن کے تھرو. تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, میں اپنے سوشل میڈیا پہ بھی بار بار یہ ذکر کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائیں, آپ لوگ ایک پراپر اسکل کو سیکھیں, اس کی پریکٹس کریں, اس کے بعد آپ اس کی ارننگ کے لیے کچھ سوچنا شروع کریں. اور آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں, جب آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں, کوئی کورس کرتے ہیں, 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ, آپ نے کم از کم 6 منتھ اس اسکل کو پریکٹیکلی دینے ہیں. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ اب میں کچھ ارن کرنے کے قابل ہوں, اب مجھے کچھ ارننگ ہونی چاہیے. تو سر جیسا کہ آپ کی کمپنی گجرات شہر میں لوکیٹڈ ہے, تو گجرات جیسی انڈر ڈیولپڈ اور لاہور اسلام آباد جیسی ڈیولپ سٹیز میں آپ کو کون سے میجر ڈفرینسز نظر آتے ہیں؟ گجرات میں ہونا سم ٹائمز ہمارے لیے بڑا بینیفیشیل بھی ثابت ہوتا ہے, اور سم ٹائم جو ہے وہ بینیفیشیل نہیں بھی ہوتا بنسبت بڑے شہروں کے. سب سے بڑا جو ایج ہے بڑے شہروں کا وہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ ٹیلنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مل جاتا ہے. یہاں چھوٹے شہروں میں آپ کو ٹیلنٹ نہیں ملتا, آپ کو ٹیلنٹ بنانا پڑتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا میں نے آپ کو کہ میری ٹیم کو مجھے بڑا ٹائم لگ گیا ہے, اتنی ٹیم تک پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا, مجھے 6 سال لگ گئے ہیں 50+ ٹیم ممبرز بنانے میں. لیکن چھوٹے شہر میں ہونے کا مجھے یہ بینیفٹ ہے کہ یہ جو میرے ٹیم ممبرز ہیں یہ سارے میرے ساتھ لائل ہیں, یہ میرے فیملی ممبر ہیں. بڑے شہروں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا گیپ ہے بہت زیادہ امپلائیز میں اور امپلائر میں بہت زیادہ گیپ ہے, اور وہاں پہ جاب سوئچنگ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ میرے پاس الحمدللہ 0% جاب سوئچنگ ہے, بالکل 0%.
Sir, as we see daily, hundreds of new platforms and apps are scamming innocent people of Pakistan. تو سر آپ ہماری جنرل آڈینس کو گائیڈ کریں کہ وہ کیسے ایک لیجٹ اور نان لیجٹ اپلیکیشنز کو فلٹر کر کے ایک اتھینٹک ویب سائٹ پہ اپنی ویلتھ کو انویسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ نا ہمارا بہت بڑا المیہ ہے یہاں پہ کہ بڑے بڑے جو انفلوئنسرز ہیں، بڑے بڑے سے مراد ویسے بڑے نہیں جن کی آڈینس بڑی ہے، ویسے بڑا ہونا بڑی دور کی بات ہے، جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں، جو بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو گیمبلنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ لوگوں کو فیک اسکرین شاٹس یا اس طرح کی چیزیں دکھا کے لوگوں کو وہ اس طرف راغب کرتے ہیں کہ آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے آپ کو اتنے ڈالر ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایکچوئل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، سینیریو آپ سمجھ لیں کہ آپ جب بھی کوئی بندہ آپ سے کسی دوسرے بندے کو انوالو کرنے کی بات کرے تو سمجھ لیں کہ یہ سکیم ہے. یعنی آپ کی ارننگ یا آپ کی سکسیس کسی اور بندے کو اس سسٹم کے اندر لانے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. دیٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ. اس کو ہم ملٹی لیول مارکیٹنگ کہتے ہیں. آپ نے پیچھے ابھی وہ سکیم گزرا NFT والا، ڈیجیٹل NFT جو بھی تھا وہ بھی پیورلی سکیم تھا. ان دا بگننگ آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اعتماد آپ کا گین کرتے ہیں، پر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایک ہیوج اماؤنٹ جب آپ کی پلج ہو جاتی ہے اس میں تو وہ کمپنی غائب ہو جاتی ہے. جب بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، جو چیز آپ کے سامنے نہیں ہے، جو چیز آپ فزیکلی دیکھ نہیں رہے، اس کا کچھ ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، آپ اس میں انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں کریں گے. سیکنڈلی، جو بندہ آپ کو انویسٹمنٹ کے نام پہ ارننگ دے رہا ہے کہ آپ اتنے انویسٹ کریں، اتنے آپ کو ملیں گے ریٹرن میں، اتنے ملیں گے، آپ سمپلی دیکھ لیں کہ کیا آپ کے بینکس اس ریشو سے آپ کو رسپانس کر رہے ہیں، آپ کو اتنا فیڈ بیک دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہوں گے. تو جب آپ کے بینکس آپ کو وہ نہیں دے رہے، دیٹ مینس جو آپ کو بندہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے ڈالر انویسٹ کریں بدلے میں اتنے ڈالر ملیں گے، تو وہ ٹوٹلی سکیم ہوگا. ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ ابھی ریسنٹلی یہاں پہ گجرات میں بھی ایک سکیم جو ہے وہ چلا ہے، جس میں امیزون کے نام پہ ایک صاحب نے انویسٹمنٹ لی ہے بہت سے لوگوں سے اپنے، اور شروعات جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گھر والوں سے ہوتی ہے، جس میں اپنے بھائیوں سے، اپنے کزن سے، اپنے دوستوں سے ٹھیک ٹھاک اس جوان نے انویسٹمنٹ لی ہے امیزون کے نام پہ کہ وہ امیزون میں انویسٹ کرے گا اور وہاں پہ پروفٹ آئے گا، وہ آپ کو اس کا پھر شیئر دیں گے، 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ وہ پروفٹ شیئرنگ وہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن جب اعتماد بن جاتا ہے، وہ ایک بڑی رقم کلیکٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں سین سے. تو آپ نے جب بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے اپنی ریسرچ کرنی ہے، کمپلیٹ ریسرچ کریں، ڈسکس کریں، 10 بندوں سے ڈسکس کریں، چاہے آپ 1000 بھی انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو کسی نہ کسی میچور بندے سے ضرور ڈسکس کریں کہ بھائی میں یہ انویسٹ کرنے لگا ہوں اس بندے کے ساتھ، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. اگر وہ سمجھ میں آتی ہیں تو پھر آپ اس کو پروسیڈ کریں. سر، وٹ از دا کامن myth اباؤٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو آپ کو ہر طرف ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ میتھ جو ہے نا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، یہ آپ کو لوکل مارکیٹ میں تو ضرور ہی مل جائے گی، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہیں. لوکل مارکیٹ میں آپ کسی کو پچ کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز پرووائڈ کرتا ہوں، اس میں آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا وہ بینیفٹ ہوگا، تو آپ کو موسٹ کامنلی لوکل مارکیٹ سے جو اویئر نہیں ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے، وہ آپ کو سمپلی یہ کہیں گے بھائی ساڑھے پیسے ڈوب جائیں گے، فیس بک ساڑھے پیسے کھا جائے گا، گوگل ساڑھے پیسے کھا جائے گا. تو یہ بڑا کامن میتھ ہے. آپ کسی کو رسپانس کریں گے، پھر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ فیس بک اور گوگل کے اوپر جو ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر کاسٹ لگنی ہے وہ بھی آپ اپنے پلے سے لگائیں، ہمیں رزلٹ آئے گا تو پھر ہم آپ سے کچھ ڈیل بنائیں گے. تو یہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگے گا ابھی لوکل لیول پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اویئرنیس آنے میں، اور جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو پھر آپ کو یہ میتھ وغیرہ یہ چیزوں کی اتنی پریشانی نہیں ہوتی. سر، ایز یو نو فری لانسنگ پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے. سو وٹ آر دا میجر چیلنجز آف بینگ اے فری لانسر ان پاکستان؟ یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے. چیلنج ایک ہو تو بندہ بتائے. بینگ اے فری لانسر پاکستان میں چیلنجز ہی چیلنج ہے. سب سے بڑا چیلنج آپ کو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے آئے دن آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے. اور اب تو یہ اتنا کامن ہو گیا کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کر لیا گیا کہ ہلکی سی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو فائیور، اپ ورک یا اس طرح کے اور جو فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے وہاں پہ باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے ویب سائٹ کے اوپر مین بینر میں کہ دس فری لانسر از فرام پاکستان، دیر از پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یور آرڈر کین بی ڈیلیڈ اور لیٹ. سو یہ سب سے بڑی پرابلم ہے ہمیں کہ ہماری ورتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہے. اس کے بعد سیکنڈ میجر پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیمنٹ گیٹ وے ہیں وہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی. ہمیں پے پال، ہمیں پیونیر، ہمیں کوئی بھی ٹول جو پیمنٹ گیٹ وے کے طور پہ ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے اس میں ہمیں بے شمار ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں. ہمارا
यकीन माने हमारा जो बड़े शहरों में तो चले समझ में आता है, छोटे शहरों में हमारा शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो एड्रेस होता है वो ही हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम उसको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो कहते हैं वी कैन नॉट डिटरमिन दिस, व्हाट इज दिस एड्रेस। सो वो हमारा आईडी कार्ड भी एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, ये चीज़ें प्रॉपरली मेंशन नहीं है। तो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी अभी कम्युनिटीज़ बन चुकी हुई हैं जो इन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट से आगे तो कोई नहीं जा सकता। तो जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगी तब तक हमारे ये चैलेंजेस एज इट इज़ ही रहेंगे। सर, कल को अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टर्मिनेट हो जाता है तो व्हाट यू थिंक, कैसी कौन सी कंट्री या इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ेगा और क्यों? प्लेटफॉर्म जो है वो हर कंट्री के अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तान में आपको पता है टिकटॉक या फेसबुक जो है, रील्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इन है। आप गल्फ़ में चले जाएंगे आपको स्नैपचैट और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। आप यूके यूएसए में चले जाते हैं आपको टिकटॉक बहुत ज़्यादा दिख जाता है। इसी तरह जब आप ये बात करते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म बंद होने से किस पे इम्पैक्ट आएगा, तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि इस कंट्री में कौन सा प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है। और डेफिनेटली उसमें जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टिकटॉक मोनेटाइजेशन उस तरह से लीगली नहीं है पाकिस्तान में, वो आप जब किसी दूसरे कंट्री में होते हैं तो आपको उसका डेफिनेटली डैमेज होता है। जब आप बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपकी अर्निंग जो है वो स्टॉप कर दी जाती है, या जैसे यहाँ पे यूट्यूब बैन हो गया तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का, जिसको पंजाबी में कहते हैं, पठा बैठ गया था कि जो उनकी अर्निंग यूट्यूब से आनी थी वो सारी बंद होगी, या टिकटॉक से जो अर्न कर रहे थे। अभी जब पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ, लाइव बैन हुआ, वो नो डाउट कि हमारी अपनी मिस्टेक्स की वजह से बैन हुआ और वो बहुत अच्छा हुआ वो बैन हुआ, लेकिन उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट भी उसके यूज़र्स को ही आ रहा है। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, A to Z एडवर्ट का कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट्स तो बहुत से होते हैं। बंदे का दिल होता है कि ये भी चीज़ हम लॉन्च करें, ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च करें, ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च करें। बट बीइंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि हमें ऐसा कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए जिसमें हम लोकल लोगों को, जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनको डिजिटल मार्केटिंग की वर्थ के बारे में अवेयरनेस दें। हमको ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ पे मीटअप्स हों, एसएमईज़ के ऑनर जो हैं वो आएँ, यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी जो है उसको हम प्रमोट करें। हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो गुजरात है उससे भी कम्युनिकेशन में है, शायद वहाँ पे भी हमारा कोई इवेंट जो है वो जनरेट हो। हम ये चाह रहे हैं कि जो अवेयरनेस की कमी है पाकिस्तान में लोकल लेवल पे, ख़ास तौर पे छोटे शहरों में, छोटे ज़िला में, वहाँ पे हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे मीटअप्स करें, इवेंट्स करें, जिसमें हम लोगों को शऊर दें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका क्या बेनिफिट है और आपके बिजनेस की ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। आप लोकल से नेशनल और देन इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So people, that was the first episode of our series Advert Talks. I hope you gain a lot of information and knowledge from it. We will see you in the next episode. Till then, allow your host Sfira Saeed to sign off. Allah Hafiz.